جس وقت یہ پوچھا جاتا ہے غامدی صاحب سے کہ بعض ایسے ممالک دنیا میں موجود ہیں جہاں پر بسا اوقات دن کا دورانیہ بہت طویل ہو جاتا ہے اور بہت کم وقت کے لیے رات آتی ہے، وہاں پر روزہ کیسے رکھا جائے گا؟ کبھی کبھی 18 اور 20-22 گھنٹے تک بھی روشنی دن کی چلی جاتی ہے۔ تو غامدی صاحب نے اس پر مختصر جوابات دیے ہیں کہ آپ نے فرمایا غامدی صاحب کہ اگر اس طرح کی کہیں صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہم پورے مہینے کے روزوں کو ہی کسی دوسرے موسم میں شفٹ کر لیں گے اور اس دوران ہم پھر رمضان کے روزے رکھ لیں گے۔ علماء کی اس پر جو تنقید ہے اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کا استدلال جاننا چاہوں گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے رمضان کو واضح طور پہ مقرر کیا ہے روزے رکھنے کے لیے، لہٰذا اس مہینے کو پورا کا پورا بدلنا یہ دین اسلام نے جن مہینے میں روزے رکھنے کی ہدایت کی ہے اس کے خلاف ہے۔ دوسری بات جو فرماتے ہیں کہ عبادات میں تبدیلی جائز نہیں ہوتی، یہ توقیفی اصول ہے، مہینہ دن وقت سب مقرر ہے اور یہ چاند کے ساتھ طے ہوتا ہے، لہٰذا جس وقت دوسرے مہینے میں روزے رکھے جائیں گے اس کو نہ صرف ایک رمضان نہیں کہا جا سکتا بلکہ وہ رمضان کے روزے بھی نہیں رہیں گے۔ تیسری چیز علماء بتاتے ہیں کہ مشقت عبادت کا حصہ ہے، جب تک جان لیوا خطرہ نہ ہو اس وقت تک روزوں کی پورے مہینے کی تبدیلی یہ جائز عمل نہیں ہے۔ اور چوتھی بات انہوں نے بتائی ہے کہ شریعت نے پہلے ہی روزے کے باب میں کچھ رعایتیں دے رکھی ہیں مسافر اور مریض کے لیے، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے مہینے کے روزوں ہوئی کو مشقت قرار دے کے آپ تبدیل کر لیں، اور اس رخصت کے اندر مسافر و مریض کی شرط ہے، یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ روزوں کا دورانیہ طویل ہو جائے۔ اور پانچویں بات غامدی صاحب یہ کہی جاتی ہے کہ جیسے ممالک ہیں ان ممالک کے لیے جو حل تجویز کیا گیا ہے کہ وہ قریبی ممالک یا مکہ کے کیلنڈر کو سامنے رکھ کے یہ کام کر لیں، یہ اجتہاد زیادہ معقول ہے بنسبت اس کے کہ پورے مہینے ہی کو تبدیل کر لیا جائے۔ اور آخری بات انہوں نے فرمائی ہے کہ قرآن مجید نے جس وقت یہ کہا ہے کہ آپ نے رمضان میں روزہ رکھنا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کبھی دن بڑے ہوتے ہیں کبھی راتیں، لہٰذا اگر ابھی دن بڑے ہیں تو پھر دن چھوٹے بھی آئیں گے، تو جہاں مشقت ہے وہاں پہ اللہ کی رعایت ہے۔ اس پس منظر میں آپ کا یہ اجتہادی اطلاق ناقابل قبول ہے کہ پورے کے پورے رمضان کے مہینے کو کسی دوسرے مہینے میں شفٹ کر لیا جائے، آپ کے اجتہادی اطلاق کی بنیاد کیا ہے؟ میں نے کوئی اجتہادی اطلاق نہیں کیا جی، اللہ تعالیٰ نے اس اجتہادی مسئلے میں اپنا فتویٰ ارشاد فرمایا ہے، میں نے صرف اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، وہ قانون عام حالات کی رعایت سے دیا جاتا ہے، ٹھیک، یہی ممکن بھی ہے۔ اس میں ہر جگہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی ہے۔ اس کو ہم علمی اصطلاح میں علت کہتے ہیں۔ اس کو آپ سمجھانے کے لیے لفظ ریشنل سے ادا کر سکتے ہیں، یعنی ایک حکم دیا گیا ہے، وہ حالات کے لحاظ سے دیا گیا ہے، افراد کے لحاظ سے دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس میں وہ عقلی بنیاد کیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حکم کو قائم کیا ہے۔ اس عقلی بنیاد کو جب ہم دریافت کر لیتے ہیں تو پھر چونکہ تمام احکام کے مخاطبین انسان ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا شرف بخشا ہے وہ اس کا ایک عقلی وجود ہونا ہے، چنانچہ اسی پر اعتماد کر کے اجتہادی اطلاقات کو اللہ تعالیٰ انسانی عقل پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اس کو عقل عطا فرمائی ہے، حادثہ اخلاقی دیا ہے، اس سے جمالیات دی ہے، اس کا حکم جب اس تک پہنچے گا تو وہ اس کے ریشنل کو متعین کر لے گا۔ وہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ خود بیان کر دیتے ہیں، بعض اوقات اتنا بدیہی ہوتا ہے کہ انسانی عقل اس کو آسانی سے سمجھ لیتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے بعد اب دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں کیا حالات پیش آ گئے ہیں، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ نے جو باتیں فرمائی ہیں پہلے ان کو ایک ایک کر کے لے لیجئے۔ جی، روزے کے لیے رمضان کا مہینہ مقرر کیا گیا ہے، ٹھیک، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ عام حالات میں رمضان ہی کے مہینے میں روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی سعادت عطا فرمائے۔ وہ اگر زندہ ہے، تندرست ہے، روزے کا تحمل کر سکتا ہے تو رمضان کا مہینہ ہی اس کے لیے باعث سعادت ہے۔ ٹھیک، یہ اللہ کا مقرر کردہ مہینہ ہے، اس مہینے کی برکات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی آیات میں آگے جا کر بتایا ہے کہ اس مہینے کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے، چنانچہ وضاحت کی ہے کہ ہم نے اس مہینے کو نزول قرآن کے لیے منتخب کیا تھا۔ جب ہم نے ہدایت کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا تو اس ہدایت کا سب سے بڑا ظہور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں ہوتا ہے۔ اس تعلق میں اولین چیز نماز ہے، اس کے بعد سب سے بڑی عبادت روزہ ہی ہے۔ ٹھیک،
چنانچہ روزے کے باب میں ہم نے انسان کو یہ توجہ دلائی کہ وہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں حاصل کرنے کی صحیح کرے، مجسم اطاعت بن کر رہے، اور جو برکات اس مہینے میں حاصل ہوتی ہیں وہ ظاہرہ بڑی غیر معمولی ہیں، ان کو کسی پہلو سے بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ تو مہینے کی اہمیت ہے، وہ بیان کر دی گئی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن خود اللہ تعالیٰ نے انسانی احوال کی رعایت کو وہاں موضوع بنا لیا ہے، اور بالکل ابتدا میں جہاں سے بات شروع کی ہے یہ بیان کیا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے کوئی نئی عبادت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے امتوں پر روزے فرض کیے ہیں، اسی طرح تم پر فرض کر دیے ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اپنے وجود کو خوگر بناؤ۔ اس کو قرآن مجید نے اپنی خاص تعبیر میں اس طرح بیان کیا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس کے احکام کی پابندی کے عادی ہو جاؤ، خوگر ہو جاؤ، اور تمہارے اندر یہ احساس ہمیشہ تازہ رہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، تمہیں اس کے حکم کا امتثال کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ استثناء بیان کیا ہے جو احوال کی رعایت سے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ فمن کان مریضاً علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی شخص اس روزے کے مہینے میں بیمار ہو جاتا ہے یا اسے کوئی سفر درپیش ہوتا ہے تو وہ روزے مؤخر کر کے بعد کے دنوں میں رکھ لے۔ فعدۃ من ایام اخر، یہ خود اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت تجویز کر دی ہے، یعنی اگر تم مسافر ہو یا مریض ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مسافر یا مریض ہونا یہی ایک تنہا صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ عامت الورود احوال کے بارے میں حکم دے دیتے ہیں، یہاں بھی ایسا ہی کیا گیا ہے۔ عام طور پر جو چیز انسان کے لیے مشقت کا باعث بنتی ہے، یعنی عادی مشقت سے آگے غیر معتاد مشقت کا باعث بنتی ہے، ایک تو وہ مشقت ہے جو ہر دین کے حکم میں اٹھانی پڑتی ہے، وہ زیر بحث نہیں ہے، یعنی جب انسان کے لیے اس کا تحمل مشکل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے بارے میں چونکہ یہ بیان فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس میں جو حکم بھی دیا گیا ہے وہ لوگوں کے تحمل کی رعایت کر کے دیا گیا ہے۔ چنانچہ روزے میں اگر آدمی بیمار ہو گیا ہے، رمضان کے مہینے میں کوئی سفر درپیش ہوا ہے، اس میں اگر اصرار کیا جائے کہ اسے روزہ رکھنا ہے تو یہ اس کے لیے غیر معمولی مشقت کا باعث بن سکتا ہے۔ ذرا سا غور کیجئے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان دونوں صورتوں میں جس چیز کو علت کی حیثیت حاصل ہے یا جس کو ریشنل کی حیثیت حاصل ہے وہ کیا ہے؟ غیر معتاد یا غیر معمولی مشقت۔ غیر معمولی مشقت کی صرف یہی ایک صورت نہیں ہے، دنیا میں تمدنی احوال کی تبدیلی سے 10 اور صورتیں پیش آ سکتی ہیں۔ ہم اس وقت جس دنیا میں جی رہے ہیں اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو مثال کے طور پر عرب کے حالات میں نہیں تھی یا پرانے زمانے میں نہیں تھی یا شاید آج سے صدی 2 صدی پہلے نہ ہو۔ اس میں پھر اسی ریشنل یا اسی علت کو سامنے رکھ کر حکم میں جو رعایت دی گئی ہے اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو میں نے توجہ دلائی تھی کہ جن علاقوں میں لوگوں کو یہ غیر معمولی مشقت پیش آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے عام حالات کے لحاظ سے فجر سے مغرب تک۔ اب اگر کسی جگہ فجر اور مغرب کے اوقات ہی خلط ملط ہو گئے ہیں، کسی جگہ جیسے بیان کیا جاتا ہے 3 مہینے رات رہ رہی ہے یا 6 مہینے یہی صورتحال درپیش ہے، یا کسی جگہ رات اور دن کے آثار اسی طریقے سے ہم دیکھ نہیں سکتے جیسے عام حالات میں دیکھتے ہیں، اس طرح کی صورت جہاں بھی پیش آ جائے انسان کے لیے روزہ رکھنا اسی طرح غیر معمولی مشقت کا باعث بن جائے گا جس طرح سے بیماری میں روزہ رکھنا یا جس طرح سفر میں روزہ رکھنا۔ تو چونکہ مشقت بنیاد ہے، غیر معتاد مشقت کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے، تو اس کی اس صورت میں بھی میں نے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ اجتہاد ہی کرنا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جو لوگ روزہ رکھیں گے وہ اگر مثال کے طور پر سعودی عرب کے اوقات کے لحاظ سے رکھیں گے، قریبی کسی علاقے کے اوقات کے لحاظ سے رکھیں گے، عام طور پر جو اوسط بنتا ہے اس کو سامنے رکھ کر کوئی وقت مقرر کریں گے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے فجر سے مغرب تک اس کی پابندی تو نہیں ہو سکے گی۔ تو اجتہاد میں
آپ حکم کو اس کی کسی دوسری صورت پر محمول کر لیتے ہیں. تو وہ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ دوسرے دنوں میں روزے مؤخر کر لیں، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس طریقے سے وقت کی تعین کر لیں. تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ اجازت عطا فرما دی ہے، تو ہم اجتہاد کرنے کی بجائے اس اجازت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسرے دنوں میں روزے ہم مؤخر کر کے رکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ صورت رمضان کے مہینے کو تبدیل کرنے کی نہیں ہے، رمضان میں مشکل پیش آ گئی ہے. جس آدمی نے سفر کیا اس کے بھی پورے مہینے کے روزے رہ سکتے ہیں، جو بیمار ہو گیا اس میں بھی پورا امکان ہے کہ پورے مہینے ہی کے روزے چھوٹ جائیں اور پھر پورے مہینے ہی کے روزے دوسرے دنوں میں رکھنے پڑیں. تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. یہاں میں نے اپنی طرف سے کوئی نئی بات نہیں کہی. جو بات اللہ تعالیٰ نے ایک اجتہادی معاملے میں فرمائی ہے، جس کا فتویٰ دیا ہے، جس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، اس کی جانب توجہ دلائی. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ہم سب گویا کہ آپ کا جو بھی اس معاملے میں رائے بنی ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود نص میں ایک رعایت جو کہ ملحوظ رکھی گئی ہے اسی کا اطلاق کر دیا ہے احوال مماثل صورتحال کے اوپر. اچھا ہم سب یہ جو آپ نے بنیادی جس چیز کو بنیاد بنایا ہے وہ ہے فعدۃ من ایام اخر. تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے نا کہ یہاں تو قرآن مجید نے ایام اخر کہا ہے، شہر اخر تو نہیں کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور دنوں میں رکھ لو. گویا چند دنوں میں کچھ مشقت پیش آتی ہے، 2 4 6 8 دن، تو ان کو بعد میں پورے کر لینا. جس طرح سے ہمارے ہاں یہ طے ہے کہ خواتین کو مشقت پیش آتی ہے، ان کے لیے پھر معاملہ اسی طرح سے ہوتا ہے. تو یہ کہاں سے آپ نے اس ایک رعایت میں سے برآمد کیا کہ ایام اخر میں سے شہر اخر پورا کا پورا؟ بالکل ایک عقلی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو یہی کہنا چاہیے تھا. 2 دن چھوٹ گئے، 3 دن چھوٹ گئے، پورے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پیچھے ایام معدودات ہی کہا ہے. بہت اہم بات، چند متعین دن ہے. تو اس وجہ سے یہ تو زبان کا عام اسلوب ہے، ایسے ہی کہا جائے گا تاکہ کم سے کم صورتحال پر بھی اطلاق ہو جائے، زیادہ سے زیادہ صورتحال پر بھی اطلاق ہو جائے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ بیمار ہونے کا معاملہ چند دن ہی نہیں ہوتا، بعض اوقات پورا مہینہ، اس سے بھی زیادہ عرصہ تک آدمی بیمار رہتا ہے. سفر صرف 2 4 دن ہی کے لیے نہیں کیے جاتے، بعض اوقات مہینے کے سفر آدمی کو درپیش ہو جاتے ہیں. اور آج کل کے زمانے میں تو پھر یہ مدت کم ہو گئی ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جب لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، تو بعض اوقات معمولی فاصلے کئی دن میں طے ہوتے تھے. وہ فاصلہ جو ہم مکے سے مدینے کا اب طے کرتے ہیں وہ موجودہ حالات میں 90 منٹ میں طے ہو جاتا ہے. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس میں 6 دن لگ جاتے تھے. تو اس طریقے سے سفر ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے اور وہ چند دنوں ہی کے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے وہاں وہ بات تعمیم کے اسلوب میں فرما دی ہے کہ جو دن بھی تمہارے روزے کے بغیر رہے، تمہیں کوئی مشقت پیش آ جائے، اس کو تم دوسرے دنوں میں مؤخر کر کے پورے کر سکتے. ٹھیک. اچھا ہم سب اس ضمن میں جو علماء حل تجویز کرتے ہیں وہ جو پوری کی پوری عبادت کی روح ہے اور مسلمانوں کی عالمی سطح پہ یکجہتی ہے اور پھر رمضان کے مہینے کی برکات ہیں، ان سب کو سمیٹ کے زیادہ قابل عمل بظاہر نظر آتی ہے کہ آپ پوری دنیا میں لوگ روزے رکھ رہے ہیں، آپ بھی چاند کے لحاظ سے اسی مہینے میں روزے رکھیں. اس کا جو دورانیہ ہے وہ مکہ کے مطابق کر لیں یا کسی قریبی مسلم ممالک کے مطابق کر لیں، تو اس میں مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، رخصت پر عمل کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی، لوگ روزے بھی رکھ لیتے ہیں اور رمضان کی برکات بھی رہتی ہے. میں نے اس سے کوئی ایسا اختلاف نہیں کیا، صرف یہ توجہ دلائی ہے یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے، وہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے. اس کو میں اس لیے ترجیح دیتا ہوں کہ یہ صورت خود اللہ تعالیٰ نے تجویز فرما دی، اور جو صورت اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمائی ہے اس میں لوگوں کے لیے زیادہ سہولت بھی ہو جاتی ہے. پھر اس پر اتفاق کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یعنی جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ انفرادی طور پر مختلف آراء قائم کر لیتے ہیں. تاہم اجتہادی امور میں کسی چیز پر اصرار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. میں نے پھر عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فتوے کی طرف توجہ دلانا ہے. اس میں نہ میری طرف سے کوئی اجتہاد ہے، نہ میں کوئی اپنا فتویٰ صادر کر رہا ہوں، صرف توجہ دلائیے کہ اس پر بھی غور کر لیا جائے. ٹھیک. اچھا ہم سب یہ جو آپ کی توجہ ہے اس پر اگر عمل درآمد کیا جائے تو وہ ممالک جہاں پر یہ صورتحال ہوتی ہے اور وہاں کے لوگ پورے مہینے کے روزے مؤخر کر لیں، تو پھر جو روزوں سے متعلق باقی چیزیں ہیں، مثلا ہماری شریعت میں تو طے ہے کہ جب روزے پورے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد عید بھی ادا کی جائے گی اور وہ سارے معاملات بھی ہوں گے. تو پھر اس صورتحال میں کیا ہوگا کہ وہ روزے کسی اور مہینے مؤخر کریں گے تو کیا عید بھی کسی اور مہینے میں پڑیں گے؟ اس کو عید الفطر کہا گیا ہے. یعنی جب آپ نے روزے رکھے ہیں، اگر عالمی سطح پر اہتمام کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اجتہاد پھر تمام احوال کا احاطہ کرے گا. لیکن اگر ہر فرد نے اپنے طریقے پہ فیصلہ کیا ہے
تو عید جہاں ہوگی وہ عید بھی کر لے گا اور بعد میں روزے بھی پورے کر لے گا. ٹھیک. تو یہ صورتیں اصل میں انفرادی بھی ہو سکتی ہیں، اجتماعی بھی ہو سکتی ہیں. جو سوال آپ نے کیا ہے وہ صورت اس وقت پیش آئے گی اگر اجتماعی سطح پر پورے کے پورے علاقے میں یہ فیصلہ کر لیا جاتا. ورنہ تو یہی ہوگا نا کہ کچھ لوگ ایک فیصلہ کریں گے، کچھ دوسرے فیصلہ کریں گے. چنانچہ اس علاقے میں روزے بھی کچھ رکھے جا رہے ہوں گے اور عید بھی کی جا رہی ہوگی. تو مسلمانوں کے ساتھ آپ شریک ہوں. جس طریقے سے جو لوگ مسافر ہوں گے یا مریض ہوں گے وہ بعد کے زمانے میں اگر روزے پورے کریں گے تو وہاں پہ عید کا اہتمام تو نہیں کریں گے. اللہ کو یاد ضرور کرتے رہیں گے لیکن کوئی باقاعدہ عید الفطر کا اہتمام نہیں ہوگا. عید الفطر ایک اجتماعی ذمہ داری یعنی اس میں فیصلہ معاشرے کو کرنا ہے. تو میں نے عرض کیا ہے کہ اگر تو پورے کے پورے علاقے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو نوعیت بالکل الگ ہوگی. ورنہ اگر انفرادی فیصلہ ہے تو میں نے بعد میں مؤخر کر لیا، آپ نے اس وقت رکھ لیے. یہ انفرادی فیصلے اپنی جگہ موجود رہیں گے اور وہ روزوں ہی سے متعلق ہوں گے. عید کا معاملہ مسلمانوں کا اجتماعی معاملہ ہے، جو انہوں نے اجتماعی فیصلہ کیا ہوگا اس کے لحاظ سے عید ادا کی جائے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے. رمضان کے روزوں کو پورے مہینے کے حساب سے مؤخر کرنا ان ممالک میں جہاں پر روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے. غامدی صاحب کی رائے اور علماء کی اس پر تنقید کو ہم زیر بحث لے رہے تھے. آگے